بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے اور ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ماہ ربیع الاول شریف کے پہلے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ربیع الاول شریف وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہمارے پاک نبی سید الاولاق فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے، اور آپ کی آمد سے اس کائنات کی ظلمتوں کے بعد اس کو نور نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں آپ کی آمد سے اجالا فرما دیا۔ اس دفعہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے 1500 سال مکمل ہوئے، اور ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن میلاد منایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں اور شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی غلامی نصیب فرمائی اور آپ کی امت میں ہمیں شامل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، پھر 13 سال آپ مکہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور آپ نے جب ہجرت فرمائی تو وہاں سے ہجری تاریخ کا آغاز ہوا، اور اب ہم 1447 ہجری میں ہیں، اور 1447 میں اگر وہ 53 سال جمع کیے جائیں جو آپ نے مکہ میں گزارے تو یوں 1500 سال ہمارے نبی کی ولادت کے مکمل ہوتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کو 1500 سالہ جشن میلاد قرار دیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ بھیرا شریف میں بھی پورے تزک و احتشام کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ جیسے ہر سال منایا جاتا ہے، اس سال یہ خاص بات بھی ہے کہ حضور غریب نواز ایک پورے قافلے کے ساتھ میلاد پاک کا چاند مدینہ شریف میں آپ نے دیکھا اور عمرہ شریف ادا فرمایا۔ میں آپ سب کی جانب سے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ زیارت حرمین شریفین سے واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر امت کی تربیت فرمائی، جہالت سے نکال کے نور عطا فرمایا، اصلاح فرمائی، جینے کا طریقہ سکھایا۔ چھوٹے چھوٹے امور میں بھی آپ
اپنے صحابہ کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف میں ایک مقام پہ لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، جن میں سے پہلی شے معرفت ہے، دوسری شے محبت ہے، اور تیسری شے اتباع ہے۔ جب تک معرفت نہ ہو محبت پیدا نہیں ہوتی، اور جب تک محبت نہ ہو اتباع نصیب نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ضیاء النبی شریف کی 5ویں جلد میں جو حضور کے خصائص اور شمائل کے بیان میں ہے، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امتی کے لیے سب سے پہلے حضور کی معرفت یعنی سرکار کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی گزاری، مکی اور مدنی زندگی کے خصائص اور کیا خصوصیات تھیں۔ جیسے جیسے بندہ اپنے نبی کی سیرت کو جانتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی چلی جاتی، پھر وہ محبت بڑھتی بڑھتی عشق کے مقام پہ پہنچتی ہے، اور جب کسی کو عشق رسول نصیب ہوتا ہے پھر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلے، ہر معاملے میں اپنے نبی کی اتباع کرے۔ تو معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت اتباع تک لے جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے تو تم میرے نبی کی اتباع کرو، تم میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ تو پتہ چلا کہ اتباع تک پہنچنے کے لیے سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ تو ربیع الاول شریف کا یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ آئیے میں آپ کو چند احادیث پاک آج سناتا ہوں کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے غلاموں کی تربیت فرماتے تھے۔ صحابہ سوال لے کے آتے، حضور جواب ارشاد فرماتے۔ اور ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو شام میں پیدا ہوئے، ساری زندگی حرمین شریفین میں گزاری اور وہاں پڑھاتے رہے۔ ان کی کتاب ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم، کہ ہمارے پاک نبی نے کیسے تربیت فرمائی، کیسے امت کو ہدایت کا راستہ بتایا۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کا انداز یہ تھا کہ جب کوئی سوال کرنے آتا تو سب کو ایک جیسا جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی نگاہ سے جان لیتے کہ اس سوالی کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور ہر آنے والے کو اس کی ضرورت کے مطابق جواب ارشاد فرماتے۔ جو آتا پہلے اس پہ نظر ڈالتے، پھر جان لیتے کہ میرے اس غلام کو کس شے کی ضرورت ہے، اور اس کے سوال کا ویسا جواب ارشاد فرماتے۔ اور مبتدی کے لیے الگ جواب ہوتا، منتہی کے لیے الگ جواب ہوتا، اور ہر شخص کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس کی تربیت فرماتے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضور نے انہیں اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ حضور جا رہے تھے اور انہیں اپنی سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور فرمایا یا معاذ۔ انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدی۔ پھر حضور نے فرمایا یا معاذ، تاکہ ان کی پوری توجہ ہو جائے۔ پھر سرکار نے فرمایا ما من عبد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ علی النار۔ فرمایا اے معاذ، آج میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرا جو غلام اور اللہ کا جو بندہ سچے دل کے ساتھ یہ کہتا ہے، بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے صدقا من قلبہ، کہ وہ سچے دل سے یہ گواہی دے۔ تو حضرت معاذ نے عرض کیا افلا اخبر الناس فیستبشروا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ابھی جاؤں لوگوں کو یہ خوشخبری سناؤں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کی سعادت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔
تو حضور نے فرمایا لا یا معاذ اذن یتکلوا، فرمایا اے معاذ بتانا نہیں ہے، اس کی خبر سب کو نہیں دینی، کیونکہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ بتانا ان کو، یہ اس لیے نہیں تمہیں بتایا کہ جا کے تم ان کو خبر دو، بلکہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے پھر اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، پھر مجھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسُّمًا، اور حضرت معاذ نے ساری زندگی یہ حدیث چھپائے رکھی، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس وجہ سے بتا دی کہ کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں۔ علم کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے، تو ہر بندے کو سرکار دو عالم اس کی ضرورت کے مطابق بات ارشاد فرماتے تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت عطا فرمائے، مشہور حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا احی والداک، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو کہنے لگا نعم یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، جا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ان کے قدموں کو چوم، ان کی ضروریات کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تجھے گھر بیٹھے ہوئے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ان کے پاس جا، ان کے حقوق پہلے ادا کر۔ تو حضور نے اسے جہاد کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ ایک اور بندہ حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اوصنی ولا تقصر علی لعلی اعیہ، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں لیکن کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات مجھے نہ بتائیں تاکہ میں سمجھ سکوں، تھوڑی سی مجھے کوئی بات بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا لا تغضب، کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اسے کیا فرمایا؟ بولیے تو غصہ نہ کیا کر۔ وہ بار بار کہتا رہا یا رسول اللہ وصیت فرمائیں۔ حضور پھر فرماتے لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ حضور جان گئے کہ اس کے اخلاق میں یہ کمی ہے کہ یہ بات بات پہ غصہ کرتا ہے، جھگڑالو ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، تو آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات اسے نہیں فرمائی، اسے وہی بتایا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ فرمایا غصہ نہ کیا کر، سب سے مسکرا کے ملا کر، اللہ تعالیٰ یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری حاضر ہوئے، اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں۔ اب حضور نے انہیں کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرا کر، تقوی اختیار کیا کر، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور جب کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لیا کر، اللہ تعالیٰ اس برائی کو ختم کر دے گا اور تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کر۔ عبداللہ بن بصر حاضر ہوئے، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، سارے مل کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کرنے لگے ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فدلنی علی عمل اتشبث بہ، یا رسول اللہ اسلام کی شریعتیں میرے اوپر بہت زیادہ ہو گئی، مجھے کوئی ایک کام بتا دیں جسے میں لازم پکڑ لوں اور وہ میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطب بذکر اللہ، فرمایا تجھے میں یہ کہتا ہوں کوشش کیا کر کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے تیری زبان سے مولا کا ذکر جاری رہے، تو یہ تیرے لیے وصیت ہے۔ تو مختلف بندے آتے رہے، حضور ان کی طبیعت اور مزاج اور ضرورت کے مطابق ان کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی پاس موجود رہے، بعد میں مصر چلے گئے، وہیں ان کی شہادت اور وصال ہوا۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نجات کیسے ملے گی، کیسے میں کامیابی حاصل کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، کہ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ، کوئی فضول بات نہ کر، ضرورت کی بات کر، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، زیادہ باہر نہ جایا کر، گھر میں رہ کے اللہ کی عبادت کیا کر،
वबकी अला खतीयतिका, और अपने गुनाहों पे आंसू बहाया कर, अल्लाह ताला तेरे ऊपर रहम फरमाएगा। तो हम देखते हैं ये हमारे नबी का अंदाज़ तरबियत है। जो आता है कोई खाली झोली वापस नहीं जाता, बल्कि हुजूर उसके ऊपर रहम फरमाते हैं, करम फरमाते हैं, उसे अपनी अताओं से नवाजते हैं। एक बंदा आया, उसने कहा अय्युल इस्लाम खैर, या रसूल अल्लाह कौन सा इस्लाम मेरे लिए बेहतर है? तो आपने फरमाया तुतइमुत ताआम, तेरे लिए ये इस्लाम बेहतर है कि तू लोगों को खाना खिलाया कर। क्या किया कर? लोगों को खाना खिलाया कर। व तक़रउस सलामा अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, उसे भी सलाम कर जिसे तू जानता है, और उसे भी सलाम कर जिसे तू नहीं जानता। हर बंदे को अल्लाह की तरफ से सलामती पहुंचाया कर, अमन का पैगाम दिया कर। ये दो बातें उसे इरशाद फरमाई, खाना खिला और सलामती को आम कर। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियास के ज़रिए समझाते, और क़ियास का मतलब ये हुजूर कोई और मिसाल दे के सहाबा को बात समझाते। एक औरत हाजिर हुई जुहैना कबीले की, कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने हज की नज़र मानी थी कि मैं हज करूँगी, लेकिन नज़र पूरी करने से पहले ही फौत हो गई, क्या मैं उसकी तरफ से हज अदा कर सकती हूँ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज्जी अनहा, अपनी माँ का वो हज अदा कर, ये तेरी जिम्मेदारी है। और साथ ही हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, अगर तेरी माँ पे कर्जा हो और वो फौत हो जाए तो क्या वो कर्जा तेरे ऊपर अदा करना लाजिम होगा या नहीं होगा? तो वो कहने लगी मेरे ऊपर लाजिम होगा, मैं अदा करूँगी। फरमाया जिस तरह लोगों का कर्जा अदा करना लाजिम है, इसी तरह हज अल्लाह की बारगाह का कर्ज है। अगर तेरी माँ अदा नहीं कर सकी, तू अदा कर, अल्लाह ताला तेरी माँ की तरफ से कबूल फरमाए। तो इस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सवालों का जवाब इरशाद फरमाते। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के सहाबी हैं, उन्हें सरकार दो आलम ने इशारे के साथ बात समझाई। आपने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियानिल मरसूस यशुद्दु बादहु बादा, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसे है जैसे एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है और इमारत एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। फिर हुजूर ने शब्बका बैना असाबिही, अपनी उंगलियों को ऐसे एक दूसरे में डाला और इशारे से समझाया, जैसे हाथ एक दूसरे को मजबूत करते हैं ऐसे मोमिन एक दूसरे की कुव्वत में इजाफा करता है। और कभी इशारा फरमाते आना व काफिलुल यतीम हा कज़ा फिल जन्ना, फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे एक दूसरे के साथ होंगे जैसे ये सुबाबा और वुस्ता दो उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं। फरमाया जो यतीम की कफालत करेगा वो क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद के साथ होगा, अल्लाह ताला उसे मेरा साथ अता फरमाएगा। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के अंदाज़ हैं। उलमा फरमाते हैं कि एक उसलूब है जिसे अरबी में उसलूब हकीम कहा जाता है, और उसलूब हकीम से मुराद ये है कि बंदा सवाल कोई और करे और जवाब देने वाला डायरेक्ट उसके सवाल का जवाब न दे, बल्कि जो उसे ज़रूरत है उसके मुताबिक उसके सवाल को फेर दे। ये उसलूब हकीम भी हुजूर इख्तियार फरमाते। एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह मा यलबसुल मुहरिम, के मुहरिम जो इहराम बांधने वाला है वो क्या चीज़ पहन सकता है? तो हुजूर ने ये नहीं बताया कि ये भी पहन सकता है ये भी पहन सकता है, बल्कि हुजूर ने फरमाया ये नहीं पहन सकता। फरमाया ला यलबसुल कमीज़, के इहराम बांधने वाला कमीज़ नहीं पहन सकता। वलल अमामा, वो अमामा नहीं पहन सकता। वलल सरावील, वो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता। वलल बुरनुस, टोपी नहीं पहन सकता। वला सौबन मस्सहु ज़ाफ़रान, और खुशबूदार लिबास नहीं पहन सकता। और जूते खुले पहने, और साथ फरमाया अगर मौजे पहने तो उन्हें काट लिया करे ताकि वो ऊपर से खुल जाएं। तो इस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल का वो जवाब इरशाद फरमाते जिससे सुनने वाले की सारी ज़रूरत पूरी हो जाए। आखिरी रिवायत अर्ज़ करता हूँ, कभी कभी खुद जवाब नहीं देते थे बल्कि सहाबा का इम्तिहान लेते, फरमाते तुम जवाब दो ताकि उनकी तरबियत हो जाए। एक दफ़ा एक बंदा आया,
اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا تو نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں رات کو سویا، میں نے خواب دیکھا رأیت ذلۃ ینتف منہا السمن والعسل، میں نے ایک بڑی سی چھتری دیکھی جو آسمان پہ چھائی ہوئی ہے اور اس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ ایک چھتری ہے اور اس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، میں نے یہ منظر دیکھا۔ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، میں نے دیکھا کہ لوگ اس چھتری میں سے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ گھی اور شہد اپنی جھولیوں میں بھر رہے ہیں، کسی نے زیادہ لے لیا، کسی نے کم لے لیا، ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اور زیادہ لوگوں کو حصہ ملا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے اور یا رسول اللہ پہلے آپ نے اسے پکڑا اور اس کے ذریعے آسمان میں غائب ہو گئے، منتقل ہو گئے۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے اس رسی کو پکڑا، وہ بھی آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ پھر ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے اس رسی کو پکڑا، وہ بھی بلند ہو گیا۔ پھر چوتھا آیا اور اس نے جب اس رسی کو پکڑا، ایک دفعہ وہ رسی اس سے چھوٹ گئی، پھر اس نے پکڑی اور وہ بھی آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ تو جب وہ سارا خواب بیان کر چکا، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، فرمایا اے ابو بکر میں اس کی تعبیر نہیں بتاتا، تو اس کی تعبیر بتا، اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب میں چھتری سے مراد اسلام ہے۔ بولیے چھتری سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ اور جو گھی اور شہد اس سے ٹپک رہا ہے وہ قرآن ہے، جو فیض اسلام سے نکلتا ہے وہ قرآن ہے۔ اور کوئی زیادہ لے رہا ہے، کوئی کم، کسی کو زیادہ قرآن کا فیض ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے۔ اور وہ رسی جو آسمان سے لٹک رہی ہے وہ حق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ پہلے دین کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے، پھر آپ کے بعد آپ کا خلیفہ اور آپ کے بعد آنے والا وہ بلند ہوگا، پھر اس کے بعد آنے والا اسے بلندی نصیب ہوگی، پھر تیسرا بندہ آئے گا اور اس کو مشکل پیش آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم نے شاباش دیتے ہوئے ان کی اس تعبیر کو پسند فرمایا اور فرمایا یہی اس خواب کی تعبیر ہے جو میرے ابو بکر صدیق نے بیان فرمائی۔ تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے اور ان کو نور اور ہدایت عطا فرماتے۔ حضرات محترم، ہم اسی پاک نبی کا میلاد منا رہے ہیں کہ جن کے آنے سے روشنی اور اجالا نصیب ہوا، جن پہ درود پڑھنے سے انسان جنت کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ درود اپنے نبی کی بارگاہ میں بھیجیں۔ اور ابھی بھی چند دن باقی ہیں، ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ کثرت سے درود و سلام پڑھ کے 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات کو دربار عالیہ امیر السالکین پہ حاضر ہوں۔ یہ وہ عظیم گھڑیاں ہیں جب انشاءاللہ تمام آنے والوں کو حضور کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہوئے، آپ پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ہم منہ مبارک کی زیارت کریں گے، اور حضور دیوان کریم آپ کی سرپرستی میں یہاں منہ مبارک شریف کا زیارت کا انعام ہم سب کو حاصل ہوگا۔ اور پھر اسی رات کو 3 بجے 2:30 بجے محفل شروع ہوتی ہے، جسے محفل صبح بہاراں کہا جاتا ہے، جس کے اندر سحری کے وقت جو حضور کی ولادت کا وقت ہے، اس وقت حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جاتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، سرکار کے شمائل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آپ تمام احباب خود بھی آئیں، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں اور سحری کی اس نورانی محفل صبح بہاراں میں شرکت فرمائیں۔ پھر انشاءاللہ 8:30 اور 8 بجے کے قریب صبح جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم الشان جلوس ہے، جس کی صدارت پہلے حضور غازی اسلام فرماتے، پھر حضور ضیاء الامت فرماتے، اور اب حضور دیوان کریم اس کی صدارت فرماتے ہیں۔ اور وہ جلوس یہاں سے چلتے ہوئے گنج منڈی کے میدان میں پہنچتا ہے، اور دارالعلوم کے طلباء
خاکی قمیض اور سفید شلوار اور امامہ شریف باندھ کے اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں، حضور کی عظمت کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور پورے بھیرا شہر میں وہ مثالی جلوس جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ تمام احباب کو اس جلوس میں شرکت کی دعوت دی جاتی۔ اور آخری اعلان یہ ہے کہ 13 سپتمبر یعنی 12 ربیع الاول کے کچھ دن بعد 13 سپتمبر کو انشاءاللہ دربار عالیہ امیر السالکین پہ سویں شب کرم یعنی شب کرم کا جو سلسلہ حضور غریب نواز نے شروع کیا، 100 شب کرم مکمل ہو رہی ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں مکمل ہو رہی ہیں، اور وہ بہت بڑا اجتماع انشاءاللہ جو ہے وہ 13 سپتمبر کو منعقد ہوگا، جس میں ملک بھر سے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ اس کی دعوت کو بھی عام کریں، خود بھی تشریف لائیں، اور اس سویں شب کرم میں جب دارالعلوم کو بھی 100 سال مکمل ہو رہے ہیں اور خانقاہ امیر السالکین کی ان خدمات کا ایک بہت لمبا عرصہ مکمل ہو رہا ہے اور شب کرم کی 100 محافل مکمل ہو رہی ہیں، تو اس میں بھی آپ بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام محافل میں آپ حاضر رہیں گے اور درود و سلام پڑھ کے تشریف لائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔